السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج ہم اپنے سبق کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفصیل پڑھی تھی، آج ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے۔ سورۃ البقرہ تھی مدنیہ، ایسی سورت جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو تب ان پر بقرہ کی آیات نازل ہوئی، یعنی سورۃ بقرہ تب نازل ہوئی تھی۔ سورۃ البقرہ کا مطلب کیا ہے؟ بقرہ سے مراد ہوتا ہے گائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ گائے کی صورت نہیں، اس صورت کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں گائے کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اس صورت میں ہم گائے کے بارے میں پڑھیں گے کہ گائیں کس طرح اور کیسے اس کا ذکر آیا ہے، یہ ہم اپنے سبق کے ساتھ ساتھ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ لے کے چلیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ مقطعات سے مراد ہوتا ہے کٹے ہوئے حروف۔ یہ ایسے حرف ہیں جن کا ترجمہ یا جن کا علم اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی کو نہیں پتہ، تو جس بات سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو، یعنی کوئی بات اگر مخفی رکھی ہوئی ہو تو اس کے پیچھے بھاگنا یا ان کو جانچنا، ان کی ٹو لگانا، تو یہ سراسر گمراہی ہے، غلط بات ہے۔ جس چیز سے میرے رب نے منع کر دیا اس کے پیچھے جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا، ٹھیک ہو گیا؟ ہم اپنے قرآن پاک کو، میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب پڑھیں گے تو ہمیں اس کو خود سے ریلیٹ کریں گے اپنی زندگی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو جن باتوں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ بات ایسے کیوں آئی، اللہ کا نام اس طرح کیوں آیا، سوالات کریٹ کریں گے کہ اگر یہ بات ایسے ہے تو اس کا جواب بھی اللہ نے کہیں نہ کہیں رکھا ہوگا، کوئی بات ضرور اللہ نے کوئی نہ کوئی ہنٹ ہمیں ضرور دیا ہوگا۔ لیکن جن باتوں کا اللہ نے مطلب نہیں بتایا ان کے پیچھے بھاگنا، اس کا مطلب گمراہی کے پیچھے بھاگنا ہے، ٹھیک ہے؟ ذالکہ، یہ کتاب ہے، لا ریبہ، نہیں شک، فیہ، بھی جس میں۔ اب ہم اپنی کتاب کو شروع کرنے لگے ہیں، قرآن مجید کو شروع کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اسٹیمپ لگا دی کہ اگر تم اس کتاب کو پڑھ رہے ہو تو اس میں کوئی بھی شک و شبہ والی بات نہ ہو۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم اس کتاب کو پڑھ رہے ہو تو تمہارا پہلا کام کیا ہے کہ تم ایمان رکھو، اندھا یقین رکھو کہ جو بھی بات اس کتاب میں کہی گئی ہے وہ بالکل حق پر کہی گئی ہے۔ کیوں حق پر کہی گئی ہے؟ کیونکہ میرے رب کی طرف سے یہ کلام ہے اور میرا رب ہمیشہ سچی بات کرتا ہے، اور یہ جس پر نازل ہوئی وہ بھی سچا بندہ تھا، ٹھیک ہو گیا؟ ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمانے اس کتاب کا دیکھیں نا، آغاز کتنا خوبصورت ہے، اس کا انٹروڈکشن آ رہا ہے۔ پہلے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا مقرر کی کہ ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، پھر اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ ہم نے ہدایت کیسے پانی ہے۔ سمپل سی بات اللہ نے کہہ دی کہ اسی میں تمہارے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں بتاتا ہے کہ یہ آپ نے کھانی ہے، اور کچھ چیزوں سے منع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر آپ یہ پرہیز کریں گے تو ہی آپ ٹھیک ہوں گے، تبھی آپ کی حالت جو ہے وہ ٹھیک ہوگی، صحت کی طرف آئیں گے۔ اسی طرح نا، تو اب یہاں پہ للمتقین سے کیا مراد ہوا؟ کس چیز سے ہم نے پرہیز کرنا ہے؟ ہمیں کس چیز کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ پرہیز کرو؟ ہم نے ہر اس کام سے پرہیز کرنا ہے جس سے میرے رب نے منع کیا ہے۔ پہلے اللہ نے کہا کہ اس کتاب میں ذرا بھی شک نہیں کرنا، پھر کہہ دیا اس میں ہدایت ہے متقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی پرہیزگار بن جائیں، ہم بھی ہدایت پائیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں اپنی محبت سے نواز۔ تو کیسے؟ یہ اللہ کی ہم کتاب پڑھے ہیں، کتنا سمپل تھا، اللہ نے کہا کہ تم اس کتاب کو پڑھ لو، اسی میں تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں مزید۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما، اور ساتھ اس چیز کو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ متقین تھا نا، اب مومنوں یعنی متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ تم کیسے متقی بنو گے، کیسے تم مومن بنو گے۔ اگر تم بن جاتے ہو تمہارے لیے ہدایت ہے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہو۔ غیب کیا کیا ہے؟
اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اس پر ایمان لاتے ہیں. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. ہم نے نبی کریم کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. ہم نے پہلے انبیاء کرام کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے قرآن میں ان کا ذکر ہے تو ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. جتنی بھی آسمانی کتابیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے وہ آئی ہیں. ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کے ساتھ ایک اور مخلوق ہے یعنی جنات، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کی مخلوق ہیں اور اس دنیا میں پائی جاتی ہیں. غیب میں یہ چیزیں آ گئی. ٹھیک ہو گیا؟ تو جو مومن ہے وہ سب سے پہلے اس کا کیا کام ہے؟ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے. آخرت اس نے نہیں دیکھی، جنت اور دوزخ اس نے نہیں دیکھی، پھر وہ ایمان لا رہا ہے کہ میرے اللہ نے کہا ہے تو وہ حق ہے. پہلے مہر لگ گئی یقین کی. اب اللہ بتا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں پر تم نے ایمان لانا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرنی ہے نماز. نماز کو قائم کا کہا گیا ہے، پڑھنے کا نہیں کہا گیا. پڑھتے ہم کیا ہیں؟ پڑھنے کا ہوتا تو آج پڑھ لی کل پڑھ لی، خیر ہے پرسوں نہیں پڑھتے. قائم سے کیا مراد ہوا؟ قائم سے مراد یہ کہ تم اچھے طریقے سے وضو کرو، وضو کے جو ارکین ہیں ان کو پورا کرو، پھر نماز کو اچھے طریقے سے پڑھو. ایسا نہیں کہ نماز ایسے پڑھے ہو جیسے ٹکرے مارے ہو، ایسے نہیں پڑھنا نماز کے جیسے کوئی بوجھ اتارے ہو. نہیں، نماز تو اللہ کے ساتھ ایک بات کرنے کا کنیکشن ہے، ایک لنک ہے جس سے آپ اور اللہ کنیکٹ ہوتے ہیں. اب قائم سے کیا مراد ہوا؟ قائم اللہ نے کیوں کہا؟ یہ ہم سوالات اپنے ساتھ ساتھ مائنڈ میں کرتے جائیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں. اللہ نے قائم کیوں کہا؟ جب میں نے یہ قائم کا لفظ پڑھا تو میرے دماغ میں آیا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ عمارت اتنی دیر سے قائم ہے. جب ہم کوئی عمارت قائم کرتے ہیں تو اس پر چاہے سردی آئے، گرمی آئے، ہوائیں تیز چلیں، جتنی مرضی تیز بارش ہو، وہ عمارت وہاں سے ہلتی نہیں ہے سوائے جب تک اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے؟ وہ عمارت کہیں نہیں ہلتی. تو قائم سے مراد یہ بھی میرے مائنڈ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں غم کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ جائیں، خوشیوں کی بہار کیوں نہ آ جائے، جیسا مرضی موسم کیوں نہ ہو، تم بستر مرگ پہ بھی کیوں نہ ہو، جتنے مرضی بیمار ہو، جتنے مرضی تم خوشحال ہو، تم نماز کو مت چھوڑنا، تم نماز کو قائم کرنا. اور ہمارا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، ہم سب سے پہلے نماز کو چھوڑتے ہیں. اگر کوئی غم کا موقع ہے تب بھی ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے غموں میں نڈال ہیں، اب ہم نماز کی فکر کریں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر ہم قرآن کو شروع کر رہے ہیں، ہم نے پہلے کل ہی کہا تھا کہ اگر ہم نے قرآن شروع کرنا ہے تو اس کا موٹیو کیا ہے کہ جو میرا رب کہے گا ہم نے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. اگر ہم ایمان والے ہیں تو سب سے پہلا کام ہم نے غیب پر ایمان لانا ہے. وہ تو زبانی ہے، وہ تو ہم کر ہی لیں گے. دوسرا عملی کام ہے کہ ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے. لہذا جو نمازیں باقاعدگی سے نہیں پڑھتا اب آپ نے باقاعدہ شروع کر دینی ہے. قرآن کا پڑھنے کا مقصد ہی تبھی ہے، تبھی ہم ہدایت پائیں گے جب ہم اس پر عمل کریں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق دیا ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب جہاں پہ بھی پڑھیں گے ان دونوں کا ذکر اکٹھا آئے گا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. نماز قائم کرنا یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک رشتہ قائم کرتا ہے، بانڈنگ ہوتی ہے. اور زکوٰۃ ایک بندے اور دوسرے بندے کے ساتھ ہوتی ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کا حکم دے رہے ہیں وہیں پہ حقوق العباد کا حکم بھی آ گیا کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا. رزق سے مراد صرف یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی. رزق سے مراد اگر اللہ نے تمہیں اچھی صحت دی تو تم کسی کے اچھے کام آ جاؤ. اللہ نے تمہیں دولت دی تو تم کسی کی مفلسی دور کرنے میں کام آ جاؤ. اگر اللہ نے تمہیں علم دیا تو تم کسی کے لیے اچھی بات کہنے والے بن جاؤ. یہ سب رزق میں آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جو اللہ نے تمہیں دیا تم نے انہی میں سے دینا ہے. تم اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے آئے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرم ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کا رزق اتار دیتے ہیں ماں کی صورت میں. اس کے لیے دودھ اتر جاتا ہے. تو یہ اللہ ہی کہنا رزق. تو اللہ کہہ رہے ہیں میرے ہی رزق میں سے جو تم دیتے ہو وہ تمہارے لیے بہترین ہے. والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما ساتھ اس چیز کے انزل جو نازل ہوا الیک آپ کی طرف، وما انزل جو نازل ہوا من قبل کا آپ سے پہلے،
وبالآخرۃ اور ساتھ آخرت کے ہم یوقنون یقین رکھنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ مومنوں کی ایک اور صفت بیان کر رہے ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا، آپ پر کیا نازل ہوا؟ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی گواہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو مومن ہے وہ کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ جو آپ پر کتاب نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، ان دونوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ خود کو مسلم کہہ رہا ہے تو وہ قرآن کو مانتا ہے اور باقی کتابوں کا انکار کر رہا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ مسلم نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نبی کریم سچے تھے، نبی کریم اس دنیا میں آئے، وہ رسول تھے، اور حضرت عیسیٰ، موسیٰ، حضرت آدم یا حضرت نوح علیہ السلام کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے، گویا اس نے سب کا انکار کیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والا ہے۔ یہ مومن کی یہ بھی صفات بتائی کہ وہ جو ہے وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے نا، وہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ ناجائز کام نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی ایسا کام کروں گا تو میری پکڑ ضرور ہوگی، مجھ سے پوچھا جائے گا، میرا حساب ضرور لیا جائے گا، تو میں تب کیا جواب دوں گا؟ اس سے اچھا نہیں کہ میں آج ہی سب کام اچھے کر لوں۔ اگر میرے پاس کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو میں آج ہی اپنا کام نپٹا لیتا ہوں، میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں، میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ مجھ سے یہ کام انجانے میں ہو گیا یا میں نے جان بوجھ کے کیا، تو تم مجھے اس کی سزا اسی دنیا میں دے دو، کیونکہ آخرت میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ تو جو یقین رکھتا ہے آخرت پر، وہ ضرور ایسے عمل کرنے کی کوشش کرے گا کہ قیامت کے روز اس کو پکڑا نہ جائے۔ یہ آج کے سبق میں جو ہم نے مومنوں کی صفات پڑھی ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لسٹ میں آئیں، ہم مومن کی لسٹ میں آئیں، تو ہمیں ان پر عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ سب سے پہلے غیب پر ایمان لانا، دوسرا نماز کو قائم کرنا، تیسرا صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا قرآن پر یقین رکھنا، قرآن کی پہلی کتابوں پر، یعنی جو بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، اور آخرت پر ایمان لانا اور اپنی آخرت کو اچھے کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا، یہیں تک ہم رکھیں گے۔ اس میں جو بھی باتیں کی گئیں اس کو ضرور اپنے مائنڈ میں بار بار ریمائنڈ کرواتے رہنا ہے کہ آج میں نے اپنے سبق میں یہ باتیں پڑھی ہیں تو اس کا مقصد کیا تھا، اللہ نے مجھے کیوں کہا کہ تم نے نماز کو قائم کرنا ہے، اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی افادیت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، میرا ہی فائدہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں بار بار کلک کروانی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج کا سبق یہی تک۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔